دیکھیے اللہ نے کیا کہا، اس پر بہت ہی اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے۔ آپ یوں دیکھیں زمانے میں بہت سارے ادیان، بہت سارے مذاہب، کیا ایسا ہے کہ جو دین اسلام میں ہو وہ دوسرے مذاہب میں نہ ہو؟ آپ لوگ خاموش ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ ہمارے مذہب میں کچھ اور ہو، دوسرے مذہب میں کچھ اور بتایا جاتا ہو؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکی کا تصور دین اسلام میں بھی ہے، دوسرے مذاہب میں بھی ہے۔ مثال سے واضح کرتا چلوں کہ سچ بولنا ہر مذہب میں اچھا مانا جاتا ہے، بے شک بے شک، سچ بولنا ہر مذہب میں اچھا مانا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا ہر مذہب میں برا مانا جاتا ہے۔ والدین کی اطاعت کرنا، ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ سچ بولنا ہر مذہب کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، اور جھوٹ بولنا ہر مذہب کہتا ہے بری بات ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی اطاعت کرنا ہر مذہب اچھا مانتا ہے، ان کے ساتھ بد احترامی کرنا ہر مذہب برا مانتا ہے۔ استاد کا احترام کرنا ہر مذہب نے اچھا کہا ہے۔ بھائی آپ جانتے ہیں کہ نہیں، ہر مذہب یہی تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اچھا آدمی اچھی جگہ جائے گا، مرنے کے بعد برا آدمی بری جگہ جائے گا، بس لفظوں کی چینجنگ ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اچھا آدمی جنت میں جائے گا، برا آدمی مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ دوسرے مذہب کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اچھا آدمی نرک میں جائے گا، مرنے کے بعد سورگ میں جائے گا، اور برا آدمی نرک میں جائے گا۔ لفظوں کی چینجنگ ہے۔ جو دوسرے مذاہب میں ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی موجود، نیکی کا تصور دوسرے مذہب میں بھی ہے، ہمارے مذہب میں بھی ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے، پھر کیا ریزن ہے، آخر کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہے کہ اللہ نے تمام ادیان کو چھوڑا اور اپنے نزدیک کہا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہے؟ تو علماء نے کہا کہ احمد، اللہ نے دین اسلام کو اپنے نزدیک بہترین دین اس لیے کہا ہے کیونکہ دین اسلام میں حقوق انسانی کا تصور ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بھائی نماز پڑھنا اللہ کا حق، زکوٰۃ دینا بندوں کا حق۔ ایک ہی آیت ہے، دو فکریں ہیں۔ ایک میں اپنا حق بیان کر رہا ہے کہ پہلے نماز پڑھو، پھر کہہ رہا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے بندے کے حقوق کو اس درجہ اہمیت دی کہ اللہ نے بندے کے حقوق اپنے بعد نہیں رکھے، اپنے ساتھ رکھے ہیں۔ ایک ہی آیت ہے، دو فکریں ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور ساتھ میں زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ اور اللہ نے بندوں کے حقوق کو اس درجہ اہمیت دی کہ کائنات کے پوری توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے بندوں کے حقوق کو اس درجہ اہمیت دی ہے کہ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں نے نمازیں تو بہت پڑھی، کچھ لوگوں کی نمازوں کے لیے پروردگار عالم آسمانوں پر تالے ڈال دیتا ہے، کچھ لوگوں کے روزے کے لیے پروردگار عالم آسمانوں پر تالے ڈال دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم لوگوں کی عبادتوں کے لیے آسمانوں پر تالے ڈال دیتا ہے؟ تو کائنات کا رسول مسکرایا اور ایک مرتبہ کہا کہ لوگوں نے نماز تو بہت پڑھی، لوگوں نے روزے تو بہت رکھے، لوگوں نے حج تو بہت کیے، لوگوں نے خمس تو بہت دیا، لیکن اس سواری کا اہتمام نہ کیا جو ان کی نماز کو منزل مقصود تک پہنچاتا، جو ان کی نماز کو منزل مقصود تک پہنچاتا، قابل قبول تک پہنچاتا۔ تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی سواری کس کو کہتے ہیں، نماز کی سواری کا نام کیا ہے؟ تو کائنات کے رسول نے کہا کہ زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے، زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے۔ یعنی کائنات کا رسول یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے، یعنی اگر کوئی فقیروں کا حق مار لے، فقیروں کا حق غصب کر لے، تو خدا اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ارے ہم بھی تو 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں جو فقیر کا حق غصب کرے خدا اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو جب فاطمہ کا حق
فاطمہ زہرا کا حق دبائے، جو علی مرتضیٰ کا حق دبائے، خدا اس کی عبادت کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں انسانی کا تصور توجہ فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا نے آ کے یہ پڑھ دیا، مولانا نے وہ پڑھ دیا، ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، مولانا نے مجلس اچھی نہیں پڑھی۔ یہ میں اپنے اوپر نہیں، اکثر آتے ہیں اور ہر جگہ ہوتا ہے کہ مولانا نے مجلس اچھی نہیں پڑھی۔ اس لفظ کو چینج کیجئے، کیوں؟ مجلس کوئی بھی ہو، اچھی یا بری نہیں ہوتی، مجلس کوئی بھی ہو اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی طالب علم آتا ہے تو اپنے علم کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمارا علم، انسانوں کا علم محدود ہے، معصوم کا علم لامحدود ہے۔ ہم معصوم نہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، سوائے معصومین کے کوئی بھی معصوم اس دنیا پہ نہیں ہے، سب خطا کار بندے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے، بیدار ہو جائیے گا۔ اللہ نے حقوق انسانی، انسان کے حقوق جو دین اسلام میں رکھے ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے امام سجاد علیہ السلام رسالہ حقوق میں بندوں کے حقوق بیان کیے۔ وہ کیا حقوق ہیں؟ کہا یہ بچوں کا حق ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں، یہ بچوں کا حق ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں، یہ شاگرد کا حق ہے وہ استاد کا احترام کرے، یہ بچوں کا حق ہے وہ والدین کا احترام کرے، یہ پڑوسیوں کا حق ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ عزیزان گرامی، کائنات کا امام رسالے حقوق میں یہ کہہ رہا ہے یہ بچوں کا حق ہے، یہ بڑوں کا حق ہے۔ آخر میں امام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ حق اس کا ہے جو مسجد میں اذان دیتا ہے، جو مسجد میں اذان دیتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، اس کے ساتھ بد احترامی نہ کرو۔ آخر میں امام نے کہا کہ تم انسانوں میں سب سے زیادہ جو حق آپ لوگوں کا ہے وہ مسجد کے امام کا ہوتا ہے، جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے تم کو بستر آرام سے اٹھایا اور محراب جیسی جنت میں لا کے کھڑا کیا، اور اس نے تمہاری نماز کے ثواب میں اضافہ کیا۔ یہ مسجد کے امام کا حق بیان کر رہے ہیں امام۔ تو سوچنے والی بات تو یہی ہے، جب مسجد کے ایک امام کا اتنا حق ہے تو کائنات کے امام کا کتنا حق ہوگا؟ مسجد کے ایک امام کا اتنا، تو کائنات کا امام کا حق کتنا ہوگا؟ کیا کہا؟ یہ بچوں کا حق ہے، یہ بڑوں کا حق ہے۔ اور پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ یہ ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اپنے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، کسی کی عبادت مت کرنا، لیکن ہاں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تھوڑا توجہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیسے پروردگار؟ کہ جیسے انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ احسان کیے، تم بولنے لائق نہ تھے، انہوں نے بولنا سکھایا، تم چلنے کے لائق نہ تھے، انہوں نے چلنا سکھایا، تم بیٹھنے کے لائق نہ تھے، انہوں نے بیٹھنا سکھایا۔ اب جب یہ ضعیفی کے عالم میں جائیں تو ان کو آپ کی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، لہذا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو ایسے جیسے انہوں نے بچپن میں تم پر احسان کیا۔ اللہ اپنی عبادت کے بعد کس کا حکم دے رہا ہے اطاعت کرنے کی، احسان کرنے کی؟ والدین۔ عزیزان گرامی، مذہب اسلام نے تمام حقوق انسانی بیان کیے، لیکن سب سے زیادہ حق جو بندے پہ رکھا وہ اس کے والدین کا رکھا ہے۔ اور مذہب اسلام نے باپ کے مقابل ماں کا حق زیادہ رکھا ہے۔ توجہ فرمائیں، باپ کے مقابل ماں کا حق زیادہ رکھا ہے۔ بھائی حقوق کس لیے رکھے گئے ہیں؟ حقوق رکھے گئے ہیں احسان کی بنیاد پر۔
جس نے جتنا احسان کیا اس کا اتنا حق ہو گیا، لہذا تم لوگوں پر سب سے زیادہ احسان تمہارے ماں باپ نے کیے، تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا ہوا۔ لیکن مذہب اسلام نے ماں باپ کے مقابل، باپ کے مقابل ماں کا حق زیادہ رکھا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دونوں نے تم پر احسان کیے، ماں نے بھی احسان کیا، باپ نے بھی احسان کیا، لیکن باپ کے مقابل ماں کا احسان تم لوگوں پر زیادہ تھا، اس لیے ماں کا حق زیادہ رکھا، اس لیے کہ باپ کا احسان تمہاری ولادت کے بعد شروع ہوا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کا احسان تمہاری ولادت کے بعد شروع ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس نے آپ کو لباس دے کر احسان کیا، ولادت کے بعد اس نے غذا دے کر احسان کیا، ولادت کے بعد اس نے وراثت دے کر احسان کیا، ولادت کے بعد اس نے مکان دے کر احسان کیا، ولادت کے بعد اس نے لباس دے کر احسان کیا، ولادت کے بعد اس نے آپ کو بائک دلائی دے کر احسان کیا، ولادت کے بعد۔ لیکن کائنات والوں یاد رکھنا، ماں باپ کے مقابل ماں کا احسان زیادہ ہے، اس لیے کہ تم کو باپ کے گود کا جھولا ولادت کے بعد ملا ہے، اور ماں کے شکم کا گہوارہ ولادت سے پہلے ملا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ بیان کی ہے اپنے والدین کے ساتھ اف بھی نہ کہنا، اس لیے کہ اگر والدین نے آپ کو آگ کر دیا، نہ آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، امام کو ماننا کمال نہیں ہے، امام کو پہچاننا کمال ہے۔ کربلا میں مانتے وہ بھی تھے، یہ نواسے رسول ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، لیکن معرفت امام نہیں تھی کہ امام کا مقام کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے، اس لیے کہ ماننا کمال نہیں ہے بلکہ پہچاننا کمال ہے۔ اور جب انسان امام کو پہچان لیتا ہے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ بھائی جو دین ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی دین ہے۔ آہستگی سے جملہ کہہ دوں، خواجہ معین الدین چشتی نے اتنا تو واضح کر دیا کہ امام حسین کو چھوڑنے والا صرف بے حسین نہیں ہوتا، بے دین ہو جاتا ہے۔ کہ جو دین ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی دین ہے۔ کیا رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ پھر مت دیکھو کہ اس کے گھر میں کتابوں کا مار لگا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ دیکھو اسے امام کی معرفت ہے یا نہیں۔ کائنات کے رسول نے یہ واضح کر دیا اگر امام کی معرفت، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور اس کے بعد تمہارے دائنے ہاتھ پر تمہارے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ امام کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے، امام کیسا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ امام کیسا نہیں ہوگا، امام کون نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب پتہ چل جائے گا کون امام نہیں ہوگا تو بات واضح ہو جائے گی کون امام ہوگا۔ ایک پہلو سے دوسرا پہلو نکلتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ رات ہے تو یہ آپ نہیں کہیں گے کہ دن ہوگا، جب لفظ رات آ گیا تو دن کا تصور ذہن سے خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے ہم دیکھیں امام کون ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ کون امام نہیں ہوگا۔ ہم لغت اور قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کون امام نہیں ہوگا۔ لغت میں امام کے بہت سارے معنی بتائے، جس میں سے پہلے معنی ہے امام کے جس کی پیروی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، وہ ہوتا ہے امام۔ دوسرے معنی معمار کی وہ رسی جو دیوار کو ٹیڑھا نہ ہونے دے۔ تیسرے معنی جو آگے ہو وہ ہوتا ہے امام۔ چوتھے معنی جو دو کو ملائے، جو وسیلہ بنے، وہ ہوتا ہے امام۔
पांचवें माना जिसके इशारे पर ये कायनात चले, जिसके इशारे पर ये कायनात चले। इमाम के पहले माना क्या है लुगत में? जिसकी पैरवी की जाए, जिसकी इताअत की जाए। लुगत के हिसाब से इमाम वो होगा जिसकी इताअत की जाए। अब कुरान से पूछते हैं, कुरान क्या कहता है? कुरान ने आवाज दी, वला तुतिअल काफिरून वल मुनाफिकून, ना कभी किसी काफिर की इताअत करना, ना कभी किसी मुनाफिक की इताअत करना। यानी कुरान ने इतना तो बता दिया, ना कभी कोई काफिर इमाम हो सकता है, ना कोई मुनाफिक इमाम हो सकता है। काफिर सबको मालूम है, काफिर कौन होता है? जो मजहब इस्लाम को न माने, जो अल्लाह की तौहीद का इनकार करे, वो होता है काफिर। ये मुनाफिक किस बला का नाम है? मुनाफिक किस मुसीबत का नाम है? मुनाफिक किसको कहते हैं? ये देखा जाए कि जिसकी इताअत करने से अल्लाह मना कर रहा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, ऐ मेरे पैगंबर, ये थोड़ी देर के बाद जंगे ओहद के भगोड़े तेरी खिदमत में आएंगे और ये कहेंगे कि जंगे ओहद क्यों हुई, तो इनसे कह देना कि जंगे ओहद को अल्लाह ने इसलिए रखा ताकि जमाने वालों को ये पता चल जाए कि मेरे हबीब का साथ देकर मोमिन कौन बनता है और उसे छोड़कर भागकर मुनाफिक कौन बनता है। उसे तन्हा छोड़ के मुनाफिक कौन बनता है? कुरान की रूह से कौन है मोमिन? जो रसूल का साथ दे। कौन है मुनाफिक? जो रसूल को छोड़कर भाग जाए। और जनाब फातिमा ज़हरा है जन्नती औरतों की सरदार। भाई जब जाना जन्नत में है तो सीधा सीधा उनको इमाम मानो कि जिसके बारे में कुरान कह रहा है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअल्लाह, जिनकी मर्जी ही अल्लाह की मर्जी है, जिनको पा लेना ही अल्लाह को। पहले इमाम के माना जिसकी इताअत की जाए। दूसरे माना मेमार की वो रस्सी जो दीवार को टेढ़ा ना होने दे। तीसरे माना कि जो आगे हो वो होता इमाम। अब इमाम के चौथे माना सुनिए। अल्लाह ने पहले लुगत ने फरमाया, लुगत ने कहा कि जो वसीला बने वो होता है इमाम। इसलिए कि मस्जिद में जो नमाज पढ़ाता है उसको इमाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह और बंदों के दरमियान राबिता होता है। जो अल्लाह और बंदों के दरमियान राबिता होता है, जो वसीला होता है, वो होता है इमाम। इसीलिए मस्जिद में नमाज पढ़ाने वालों को कहा जाता है इमाम। अब सारी चीजें कायनात है तो हमारा इमाम मौलाए कायनात है। एक मिलजुल के सवाल पढ़े। पहचानना जरूरी है, इमाम कौन होगा, इमाम कैसा होगा। मार्फत इमाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि रसूल खुदा ने यही तो कहा था, हाजा हुसैनो फारफुहु, ये हुसैन है, इसको मानो नहीं बल्कि इसको पहचानो। इसकी अजमत क्या है, इसका वकार क्या है, इसका मेयार क्या है। मौला तमाम अज़ादार को सलामत रखे। मुसलसल आप मजलिसों को समाप्त कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चांदराज से लेकर अब तक कम अज़ कम 50 या 60 मजलिस या उससे भी ज़्यादा इस बस्ती में, उससे भी ज़्यादा मजलिसें हो गई। ये मजलिसें हमको अखलाक सिखाती है, किरदार सिखाती है और इन मजलिसों ने हमको मासूम बनाया है। उन माना में नहीं, किस माना में मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कि आप अगर जितने भी अज़ादार बैठे, कम अज़ कम आप हर मजलिस को 1 घंटा तो कम से कम फर्श अज़ा में बैठते हैं, पेशखानी से लेकर मजलिस के अख्ताम तक। और जितने घंटे आप इस फर्श अज़ा पर बैठे रहे उतने घंटे आप मासूम रहे। क्यों? इसलिए कि आप जब फर्श अज़ा पे आए तो न यहाँ किसी की ग़ीबत की, ना किसी की बुराई की, ना किसी की चुगलखोरी की। और एक बात और याद रखना, चांद पे जाना आसान है, फर्श अज़ा पे आना मुश्किल है। इसलिए कि आज लोग चांद पे माशाल्लाह हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और चांद पे पहुंच गए, लेकिन चांद पे जाना आसान है, फर्श अज़ा पे आना मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि ज़मीन वाले आसमान पर जा रहे हैं, आसमान वाले फर्श अज़ा पे आ रहे हैं।
हमारा अकीदा है कि नहीं, जब फर्श अज़ा बिछता है तो मलाइका आ जाते हैं, तमाम अंबिया जन्नत को छोड़ के यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये बताइए कि जो जन्नत में रहने वाला फर्श अज़ा पे आ जाए तो इस फर्श अज़ा का क्या मकाम होगा, क्या आज़मत होगी। बस अल्लाह ने मज़लूम करबला जितना कोशिश हो सके कि हम मजलिसों में जाएं, शरीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम और आप इतनी मजलिसें समाप्त कर चुके हैं, एक दिन में 3-3 मजलिस या 4-4 में मजलिस हो जाती होंगी और अक्सर होती हैं, लेकिन हम इंसान थक जाते हैं। अगर 2 मजलिसों में पहुंच गए तो तीसरी मजलिस में इंसान की हिम्मत टूटने लगती है कि तीसरी छोड़ो, चौथी में फिर चले जाएंगे। हम इंसान वो हैं कि जो एक के बाद दूसरी मजलिस में जाने से थोड़ा बचते हैं, थोड़ा आराम चाहते हैं, लेकिन कायनात की शहज़ादी फातिमा ज़हरा चाहे कितनी भी मजलिसें हो जाए, कोई आए न आए, मगर जब फर्श अज़ा बिछता है तो जनाब फातिमा ज़हरा जन्नतुल बकी को छोड़ के अपनी टूटी हुई पसंदों के साथ फर्श अज़ा पर करबला मौला आपको कोई गम न दे सिवाय अज़ादारों। ये मजलिसें हमारा किरदार बनाती है, हमें अखलाक सिखाती है, हमें नमाज सिखाती है। इसलिए कि करबला में इमाम हुसैन ने अपने नाना के के लिए ही कुर्बानी दी थी। अपना अली असगर दे दिया, नाना का दिल बच जाए। अपना जवान अली अकबर दे दिया, नाना का दिल बच जाए। अपनी माँ बहनों की चादरें कुर्बान कर दी, नाना का दिल बच जाए। अज़ादारों कोई आसान बात नहीं है कुर्बानी इमाम हुसैन। तीरों की बारिश हो रही है लेकिन इमाम सजदा बजा ला रहे हैं, क्यों? ताकि ज़माने वालों को ये पता चल जाए कि नमाज का मकाम क्या है, नमाज की अहमियत क्या है। हाँ अज़ादार मज़लूम करबला, नमाज की अहमियत सिर्फ और सिर्फ फजीलतों में नहीं समझी जा सकती, बल्कि मसाइब में भी नमाज का मकाम बयान किया है। इसलिए कि ऐसे ऐसे मकाम आए कि इमाम सज्जाद पर मुसीबतों का वक्त पड़ा, लेकिन हमें रावी ने कोई भी रिवायत नहीं मिली कि इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद इमाम से कोई नमाज कज़ा हुई हो, इमाम से कोई नमाज छूटी हुई हो। हाँ ज़ादार मज़लूम करबला, जनाब रसूल खुदा नमाज जैसी इबादत को मेराज से ज़मीन पर लाए बंदों के लिए, ये कमाल मुस्तफ़ा है। लेकिन इमाम सज्जाद का ये कमाल है, इसी नमाज को मेराज पर पहुँचाया है, इसी नमाज को मेराज पे पहुँचाया है। इमाम सज्जाद का एक लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। आपने कभी सोचा इमाम को ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अपने घर में इबादत करना बहुत आसान है। अज़ादारों, इमाम ने उस आलम में इबादत की है कि जब आपके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, अरे गले में खारदार तोक था, कमर में लंगर था। अज़ादारों, वो लोहे की मोटी मोटी जंजीरें, अज़ादारों जैसे इमाम ने नमाज पढ़ी है क्या कोई पढ़ सकता है? इसलिए कि जिसके हाथों में अरे वजनी हथकड़ियाँ हो, जरा वो कुनूत के लिए हाथ तो उठा के दिखाए। अज़ादारों, जरा जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हो, वो इबादत के लिए, कुनूत के लिए हाथ को उठा के दिखाए। हाँ अज़ादार ने मज़लूम करबला, इमाम सज्जाद ने कभी भी नमाजें नहीं छोड़ी हैं। हत्ता की रिवायतों में आया है कि इमाम से नवाफिल भी कज़ा नहीं हुए, इमाम से नवाफिल भी कज़ा नहीं हुई। अज़ादारों, इमाम सज्जाद ने फरमाया कि मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब की नमाज शब भी कज़ा नहीं हुई। हालांकि ऐसे ऐसे मोड़ आए, ऐसी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने नमाजों को नहीं छोड़ा, नमाज को तर्क नहीं किया। अरे अज़ादारों, जनाब ज़ैनब एक मरतबा मसरूफ़ इबादत है। इमाम सज्जाद ने देखा ये क्या माजरा है, आज फूफी अम्मा बैठ कर इबादत कर रही है। अरे एक मरतबा आए और कहा फूफी अम्मा, मैंने आज तक आपको बैठ कर इबादत करते हुए नहीं देखा, लेकिन ये क्या वजह है? कहा बेटा सज्जाद, अरे करबला से अब तक इतना कम पानी और ग़िज़ा मिलती है कि वो काफिलों
کے بچوں کے لیے پورا نہیں ہوتا، میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں۔ اے بیٹا سجاد، اب مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے عبادت کر سکوں۔ آزادارو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب زینب نے نماز نہیں چھوڑی، اس لیے کہ امام سجاد نے تصدیق کی کہ میری پھوپھی اماں کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی، نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ ہم اور آپ اکثر سوچتے ہیں کہ نماز شب تو مستحب عمل ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جناب زینب نے نماز شب کو بھی ترک نہیں کیا؟ ارے جب ہم نے روایت پڑھی تو ایک روایت ایسی ملی کہ جب امام حسین ارے وقت آخر جناب زینب سے کہتے اے بہن زینب اپنے بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا۔ آزادارو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اب جناب شہزادی زینب کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ نماز شب پڑھے۔ نماز شب پڑھنا امام حسین کی یاد بن گئی تھی۔ جناب زینب نے نماز نہیں چھوڑی، امام سجاد نے بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ آزادارو، بس ایک روایت سناتا ہوں، میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ آزادارو نے مظلوم کربلا ایک روایت ملتی ہے، شام اور کوفے کے درمیان ایک راستہ جا رہا ہے جہاں پر اسیروں کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا، جہاں پر اسیروں کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ ارے آزادارو، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ آزادارو، وہ تپتی ہوئی دھوپ تھی، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ ارے روایت بتاتی ہے اس دھوپ کی وجہ سے امام سجاد کی ہتھکڑی اتنی گرم ہو گئی تھی کہ گرم کی شدت کی وجہ سے امام کے ہاتھوں پہ چھالے ابھر آئے۔ آزادارو، روایت کہتی ہے وہ لوہا جو گلے میں امام سجاد کے پڑا ہوا تھا، دھوپ کی شدت کی وجہ سے امام کے گلے میں پیوست ہوا۔ آزادارو، ایسے عالم میں امام سجاد نے ہتھکڑی کو سنبھالا، بیڑی کو سنبھالا، ایک مرتبہ جلتی ہوئی خاک پر تیمم کیا، نماز پڑھنا چاہی۔ ایک ظالم کا خیمہ اونچائی پہ نصب تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی شے اونچی جگہ پہ ہو اس کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے۔ ارے امام سجاد نے ظالم کے ظلم کو آشکار کرنے کے لیے اپنی ہتھکڑی کو سنبھالا، بیڑی کو سنبھالا اور یہ چاہا کہ میں اس سائے میں جا کر نماز پڑھوں۔ ارے جیسے ہو اس سائے میں پہنچے، ارے ایک ملعون باہر نکلا اور کہتا ہے کون ہو؟ کہا میں امام سجاد۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آزادارو، ایک ملعون نے کہا کہ ان سے جا کر کر دو، ان سے جا کے کہہ دو کہ تم کو اس سائے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جا کر دھوپ میں نماز پڑھے۔ آزادارو، ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں اے ظالم، میں تیرے خیمے کے اندر تو نہیں آ رہا، مجھ کو اس سائے میں نماز پڑھنے دے۔ آزادارو، اتنا کہنا تھا، ارے ایک ظالم اپنے ہاتھ میں نیزہ لہراتا ہوا باہر آیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی اے بیٹا سجاد، ابھی پھوپھی زندہ ہے، اے فضا، اے کلثوم، آؤ سایہ کر لو جس میں ہمارا بیٹا نماز ادا کرے۔
ہے